اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارے پچھلے لیکچر میں 3 لطائف مکمل ہو گئے۔ اس میں ہم چوتھے لطیفے سے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 22، لطیفہ نمبر 4۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانا یہ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ اس لطیفے میں بتایا گیا ہے کہ مشاعرہ ہو رہا تھا تو شیخ امام بخش ناسخ ان کا تخلص ہے، تو ناسخ کا ویسے مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا، ختم کر دینا۔ تو اس وقت پہنچے کہ جلسہ مشاعرہ جو تھا مکمل ہو گیا تھا، محفل ختم ہو چکی تھی، لیکن محفل ختم ہونے کے بعد چند شاعر ابھی وہاں پر موجود تھے، جن میں خواجہ حیدر علی آتش بھی تھے۔ اب آتش جو ہے یہ بھی تخلص ہے، ویسے آتش کا مطلب آگ ہوتا ہے۔ تو جو شیخ امام بخش تھے وہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تعظیم رسمی جو رسمی جو عزت ایک دوسرے کو دینا، حال احوال پوچھنا، حال چال پوچھنا، جب فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ جناب مشاعرہ تو مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اب تو ختم ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا پریشان ہوتے، حیران ہوتے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بات کو ٹال دیا۔ شعراء نے یہ کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، شوق رہا کہ اس محفل میں، مشاعرے میں موجود لوگ آپ کو سننا چاہتے تھے۔ یہ سن کر شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، یعنی کہ جو خاص لوگ ہیں وہ گروہ میں عام شریک نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جو تسبیح ہوتی ہے، جب اس کی گنتی ہوتی ہے تو جب ہم گنتے ہیں عام طور پہ 101 یا 99 جو دانے ہوتے ہیں تسبیح کے اندر، گنتی شمار جب ہم اس کو کرتے ہیں تو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دانے تسبیح کے موتی پروئے جاتے ہیں، دانے پروئے جاتے ہیں، تو اوپر ایک لمبا سا دانہ ہوتا ہے جس میں دھاگا ہوتا ہے اور جس نے ان سب کو پرویا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے تسبیح جب ہم کرتے ہیں تو جو امام ہوتا ہے اس کو امام کہا جاتا ہے، جو لمبا سا دانہ ہوتا ہے جس میں سے دھاگا نکلتا ہے اور تمام موتی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو چونکہ خاص تھا، عام لوگوں کی محفل تھی، میں شریک نہیں ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب تسبیح کی جاتی ہے تو اس میں امام کو نہیں گنا جاتا۔ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، شمار ہوتا ہے گنتی، دانہ تسبیح کے دانوں میں امام، اور جو اوپر لمبا سا دانہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نہیں گنتے۔ تو چونکہ ان کا اپنا بھی نام امام ہی تھا، اس وجہ سے تمام اہل جلسہ نے، اہل جلسہ مرکب اضافی، کہ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ کس قدر خوبصورتی اور حاضر دماغی سے انہوں نے کام لیا ہے۔ اب آتے ہیں لطیفہ نمبر 5 کی طرف۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک شاگرد تھے خواجہ صاحب یعنی کہ حیدر علی آتش کے، اور وہ اکثر اپنی بے روزگاری کی شکایت کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ کچھ روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، تو پھر ایسا ہے کہ میں تو کہیں اور جا کے اپنا رزق دیکھتا ہوں، اپنی قسمت آزماتا ہوں۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش اپنے شاگرد کو توکل کے بارے میں اثر انگیز ہدایت دے رہے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا سیکھو، اللہ پر قناعت کرنا سیکھو۔ تو پوچھتے ہیں کہ میں اب اپنی کہیں اور قسمت آزمانے جاتا ہوں۔ بیٹا حیدر علی آتش دیکھیں کہ ان میں جو ڈالا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔
یعنی کہ پچھلی بات کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ اس طریقے اگر وہ نہ بھی لکھتے تو جملہ واضح ہو رہا تھا، لیکن اس کو لکھنے سے مزید وضاحت ہوگی کہ خواجہ صاحب سے کون مراد ہے، کبھی کہاں جاؤ گے، یہیں رہو، 2 گھڑی جو ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے اس کو کافی سمجھو، اور جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پر صبر کرو، توکل کرو، جو تمہارے حصے کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے چاہے جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، چاہے یہاں رہو چاہے کہیں اور چلے جاؤ۔ لیکن جو شاگرد تھے وہ اپنی بات پر بزید رہے اور آخر ایک دن ان سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے حضرت رخصت کو آیا ہوں یعنی کہ جا رہا ہوں اور ملنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا، پوچھا خیر باشد، خیریت، کہاں چلے؟ تو جواب دیا کل بنارس کو روانہ ہو جاؤں گا، کہ کل میں بنارس جا رہا ہوں، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ کہتے کہ چونکہ میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے بنارس جا رہا ہوں تو آپ مجھے یہ بتا دیں، اگر آپ نے وہاں سے کچھ منگوانا ہو تو آپ کے لیے لیتا ہوں۔ بنارس بیٹے انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے، تو بنارس کی کافی چیزیں مشہور ہیں، اس میں بنارسی ساڑیاں، بنارسی پان، ایک اور چیز بڑی مشہور ہے بنارسی ٹھگ، کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں ٹھگی بہت پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں بنارس جا رہا ہوں، تو اگر آپ نے وہاں سے کچھ لینا ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے لیتا ہوں۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس ایسا کریں کہ وہاں کے خدا سے کہیں کہ حیدر علی آتش آپ کو سلام بھیج رہے تھے۔ بہت حیران ہوئے سن کر اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا یہاں اور وہاں کا خدا کوئی علیحدہ علیحدہ ہے؟ خدا تو پوری کائنات میں، دنیا میں ایک ہے۔ تو خواجہ حیدر آتش نے جواب دیا کہ بھئی جب آپ کا یہ یقین ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، ہر جگہ وہ پایا جاتا ہے، چاہے آپ یہاں جائیں وہاں جائیں، جس خدا نے آپ کو وہاں رزق دینا ہے کیا یہاں نہیں دے گا؟ جو یہاں دے گا وہ وہاں بھی دے گا، اور جو وہاں دے گا وہ یہاں بھی تمہیں مل رہا ہے، جس طریقے سے وہاں جا کے مانگنا ہے یہاں مانگ لو۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے۔ موقوف کیا، ملتوی کر دیا، خاطر جمعی سے، اطمینان سے۔ تو اس چیز نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ انہوں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور بڑی سہولت سے اور تسلی سے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض اوقات بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اب اگلے لطیفے کی طرف جاتے ہیں، لطیفہ نمبر 6، جو کہ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحبہ کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ معمولی دربار تھا، یعنی کہ معمول کی جو کاروائی تھی، دربار تھا، وہ جاری تھا۔ ایک مرشد زادے اس دربار میں، اس محفل میں استاد ابراہیم ذوق بھی تھے، مرشد زادے، مرشد کا بیٹا، وہ کسی مرشد زادی یعنی کسی مرشد کی بیٹی کی طرف سے یا بادشاہ کی بیگمات میں سے کسی ایک بیگم کی طرف سے کوئی گزارش لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا، رخصت ہوئے چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، گزارش کی، صاحب عالم دلی کے جو شہزادے تھے ان کا یہ لقب تھا کہ یہ کیا ہوا، اتنی جلدی آئے اور چلے گئے۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ بہت مشہور مصرع ہوا جو عام طور پر زبان زد عام ہے، ہماری زبان سے عام نکل جاتا ہے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ یہاں استاد سے مراد شاعر ہے، کہ بادشاہ بھی جو ہوتے تھے، اور یہاں استاد سے مراد ابراہیم ذوق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان سے کہا کہ دیکھیں کیا صاف مصرع ہو گیا ہے، یعنی کہ عام لفظ تھا، عام جملہ کہا، لیکن اس میں دیکھیں آپ توجہ دیں تو مصرع معلوم ہوتا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی، بے توقف، بغیر وقفہ کیے، بغیر رکے، تو لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی چلے۔ تو یہ بہت ہی ایک مشہور شعر ہوا جو ہمیشہ ہی آج تک ہر بندے کی زبان پر یہ شعر زبان زد عام ہو گیا۔ تو فرمانے لگے کہ اب
اس لطیفے کی ہم سلیس کرتے ہیں۔ اس لطیفے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو بادشاہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کتنے لطیف پہلو ہوا کرتے تھے، کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ معمولی قسم کا دربار تھا، یعنی کسی خاص مقصد کے تحت امراء اور رؤساء کی بیٹھک نہیں تھی۔ چیدہ چیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد ابراہیم ذوق بھی اس دربار میں رونق افروز تھے۔ اسی اثنا میں ایک مرشد زادے بھی وہاں تشریف لائے۔ غالباً خیال یہ تھا کہ کسی شہزادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کا کوئی پیغام بادشاہ کو سنانا چاہتے ہیں، بادشاہ کے گوش گزار کرنا چاہتے تھے۔ اس مرشد کے بیٹے نے بادشاہ تک رسائی حاصل کی، بادشاہ تک پہنچ گئے اور بادشاہ کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ کچھ کہتا رہا۔ جیسے ہی بات مکمل ہوئی، مکمل ہونے کے بعد بادشاہ سے اجازت چاہی، رخصت چاہی اور چلے گئے۔ اس وقت اس دربار میں حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے مرشد زادے کو اتنی جلدی رخصت ہوتے دیکھا تو گزارش کی، صاحب عالم یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ آپ آئے اور اتنی جلدی واپس بھی جا رہے ہیں؟ چونکہ وہ بادشاہ سلامت کے لیے کسی کا پیغام لے کر آئے تھے اور بادشاہ تک پیغام پہنچا کر اپنے فرض سے فارغ ہونا چاہتے تھے، سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے بے اختیار مرشد زادے کے منہ سے نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اسی کی بات سن کر بادشاہ نے ابراہیم ذوق کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ذرا غور فرمائیں، ایک سیدھی سادی بات کو صاحب عالم نے کیا صاف ستھرا مصرع بنا دیا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر استاد فی البدیہہ بول اٹھے، فی البدیہہ فوراً بغیر رکے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئی نہ اپنی خوشی چلے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب زندگی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی زیرو کو پیدا کرنا چاہتا ہے، زندگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے، اور جب انسان کا یہاں پر رہنا زندگی پوری ہو جاتی ہے، موت کا بلاوا آ جاتا ہے، موت آتی ہے تو وہ جب انسان کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو انسان چل پڑتا ہے۔ نہ تو انسان کے پیدا ہونے میں اپنی خوشی تھی اور نہ انسان اپنی خوشی سے ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ انسان کی پیدائش اور وفات میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب زندگی دیتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب کسی کی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے، واپس بلانا چاہتا ہے تو واپس بلا لیتا ہے۔ کس قدر ایک لافانی قسم کی بات جو ہے اس شعر میں بیان کی گئی ہے۔ انسان کی ناپائیداری کو بتایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو موت دے دی، انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں۔ چونکہ اس استاد ابراہیم ذوق ایک قادر الکلام شاعر تھے، اپنے کلام پر قدرت رکھتے تھے، اس وقت اپنی اسی فطری ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے فوراً دوسرا مصرع کہہ کر شعر کو مکمل کر دیا، شعر کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا اور بادشاہ سے خوب داد حاصل کی۔ اب آخری لطیفے کی طرف آتے ہیں۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ سب سے پہلے قاطع برہان غالب کی فارسی کی لغت کی کتاب، شخصوں شخص کی جمع، زبان درازیاں، گستاخیاں، لات مارے، ٹانگ مارے۔ مرزا غالب نے فارسی کی لغت تیار کی تو اس کا نام قاطع برہان رکھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کتاب کے جواب میں مزید لغات تیار کرنے کی کوشش کی اور ان کی کتاب پر تنقید بھی کی۔ لوگوں کی اس بدتمیزیوں پر کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے فلاں کتاب پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا؟ تو غالب نے ظریفانہ انداز میں، مذاق کے انداز میں فرمایا کہ بھائی جو گدھا ہوتا ہے وہ گدھا ہی ہوتا ہے، اس کو تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر کوئی گدھا تمہیں دلتی مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے کہ وہ تو گدھا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اس نے دلتی مار دی۔
تو اگر آپ اس کو جواب میں کوئی دولتی مارو گے تو آپ تو گدھے نہیں ہوگے، اگر آپ دولتی مارو گے تو سمجھے آپ بھی گدھے ہیں۔ تو بڑے ہی ظریفانہ انداز میں وہ لوگ جنہوں نے مرزا غالب کی فارسی کی کتاب پر گستاخیاں کی تھی، اس پر مین میخ نکالی تھی، نکتہ چینی کی تھی، تنقید کی تھی، تو بڑی خوبصورتی سے مذاق کے انداز میں کہ تمام جو 7 لطائف ہیں وہ ہمارے مکمل ہوئے، ہم نے ان کے الفاظ مانی، سلیس وضاحت یہ کر لی۔ اب اس کے الفاظ مانی کی شیٹ تیار کی گئی ہے آپ کے لیے، تو یہ دیکھیے جی الفاظ مانی ہے۔ گرمی کلام جوش، چونک پڑے حیران ہوئے، صاحبزادہ لڑکا بیٹا، فکر میں خیال میں، اصرار ضد تکرار، زلف بالوں کی لٹ، شب دجور تاریک رات، سوجھی ذہن میں آئی، اشتیاق شوق، شمار کرنا گننا، بے روزگاری بیکار پھرنا، دو گھڑی بیٹھنا، چند لمحے کی ملاقات کرنا، گہرا خیال نادر بات ذہن میں آنا، ٹٹولنا اندھیرے میں ہاتھ سے ڈھونڈنا، اندھے کا ہاتھ سے چھو کر معلوم کرنا، موقوف ملتوی کرنا، خاطر جمعی اطمینان، غنیمت کافی ہونا، خیر باشد خیر تو ہے، بے توقف بلا تاخیر، معمول حسب عادت، حیات زندگی، قضا موت، زبان درازیاں گستاخیاں، لات مارے ٹانگ مارے، دربار شاہی عدالت، صاحب عالم دہلی کے شہزادوں کا لقب، کاتب برہان غالب کی فارسی کی لغت کی کتاب۔ تو بیٹے آج ہمارا سبق نمبر 4 کی سلیس مکمل ہو گئی۔ الفاظ معنی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے اپنی رجسٹر پر یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، سلیس کو سمجھنا ہے، اسے آسان الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 4 کی مشق مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔